ابراہیم نہ دولت چاہتا تھا نہ عزت. اسے اور اس کی بیوی سارا کو آرزو تھی کہ ہمارا اپنا بچہ ہو کیونکہ ابھی تک وہ بے اولاد تھے. اس نے بڑی تلخی سے خدا سے پوچھا, دولت میرے کس کام آئے گی؟ میرا کوئی بیٹا نہیں جو میری دولت کا وارث ہو. میں اور سارا اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اولاد ہونے کی امید نہیں. میرے مرنے پر میرا ایک غلام میرا وارث ہوگا. خدا نے کہا, اپنے خیمے سے باہر نکل آ اور آسمان کو دیکھ. ابراہیم رات کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا میں خیمے سے باہر آیا. مطلع صاف اور آسمان ستاروں سے روشن تھا. خدا نے پوچھا, کیا تو ان ستاروں کو گن سکتا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار ہوگی. میں خدا ہوں جو تجھے اور سے نکال لایا ہوں. میں خدا ہوں جو تجھے اور سے نکال لایا ہوں. میں ہمیشہ تک تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں گا. میں تجھے اور سارا کو ایک بیٹا عطا کروں گا اور میں یہ ملک میراث کے لیے اس کی اولاد اور نسل کو دوں گا. ابراہیم نے خدا کے وعدوں کا یقین کیا اور پورے دل سے ایمان رکھا کہ خدا انہیں پورا کرے گا. خدا خوش ہوا کہ ابراہیم نے میرا یقین کیا ہے. اس نے ابراہیم کو قبول کیا کہ اس نے مجھ پر ایمان رکھا. خدا نے ابراہیم سے پکا وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹا ہوگا. بے شک تم اور سارا بوڑھے ہو, لیکن سال گزرتے گئے اور بچہ پیدا نہ ہوا. ہر سال گزرنے پر یہ امکان کم ہوتا جا رہا تھا کہ سارا کے اولاد ہوگی, کیونکہ وہ اور بھی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی. سارا اداس رہتی تھی کہ ہمارا بچہ نہیں, لیکن اس نے ایک طریقہ سوچا جس سے وہ اور ابراہیم والدین بن سکتے تھے. اس نے فیصلہ کیا, میں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے رواج کے مطابق کروں گی جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اپنی لونڈی ہاجرہ کی شادی ابراہیم سے کرا دوں گی. جب ہاجرہ کے بچہ ہوگا تو وہ ہمارا بچہ مانا جائے گا. ابراہیم نے سارا کی تجویز مان لی. بہت جلد ہاجرہ کو معلوم ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں. اب وہ بہت غرور کرنے اور شہی مارنے لگی. وہ اپنے آپ کو اپنی مالکن سارا سے زیادہ اہم سمجھنے لگی. سارا اس کی باتیں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی. اس نے ابراہیم سے شکایت کی, یہ سب تمہارا قصور ہے. میری لونڈی مجھے حقیر اور ناچیز سمجھتی ہے. ابراہیم نے جواب دیا, تم جو چاہو اس سے سلوک کرو. سارا ہاجرہ سے اتنا برا سلوک کرنے لگی کہ بالآخر وہ اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی. وہ بہت دور تک گرم اور خشک ریگستان میں ادھر ادھر پھرتی رہی. وہ تھکاوٹ اور پیاس سے ناڈھال ہو رہی تھی. آخر اسے ایک چشمہ مل گیا. وہ وہاں بیٹھ گئی. خدا نے جو کچھ ہوا وہ سب دیکھا. خدا آہستہ سے ہاجرہ سے ہم کلام ہوا اور پوچھا, ہاجرہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہاجرہ نے جواب دیا, میں اپنی مالکن سے بھاگ کر دور جا رہی ہوں. خدا نے کہا, اس کے پاس واپس جاؤ. میں نے تمہارا رونا سن لیا اور آنسو دیکھ لیے ہیں. میں تمہاری نگہداشت کروں گا. تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا. ہاجرہ نے سوچا کہ کیسی عجیب اور اچھی بات ہے کہ خدا نے مجھ پر نظر کرم کی اور وہ میری مدد بھی کرے گا. میں تو محض ایک بیچاری لونڈی ہوں جسے کوئی بھی اہم نہیں سمجھتا. اس نے خدا کو خدا جو دیکھتا ہے کا نام دیا. پھر وہ تسلی کے ساتھ اپنی مالکن سارا کے پاس واپس چلی گئی. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا.